بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت کے بارے میں۔ دوستو، یہ قدرتی امر ہے کہ جب انسان ملک الموت کا ذکر سنتا ہے تو اس کے بدن میں کپکپی شروع ہو جاتی ہے۔ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی وہ فرشتہ ہے جو انسان کی روح کو قبض کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روح قبض کرنے کے لیے کسی فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ دوستو، حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ہی ڈیوٹی، یہ آخری ڈیوٹی کیوں لگائی گئی تھی کہ وہ انسانوں کی روح قبض کرے؟ تو دوستو، یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے جو ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس کے علاوہ بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ جڑے مختلف حقائق آپ تک پہنچائیں گے۔ تو جڑے رہیے ہماری ویڈیو کے ساتھ۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت کیسی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی طاقت کیسے دی کہ ایک ہی وقت میں کروڑوں لوگوں کی روحیں قبض کر لیتے ہیں۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت اسرائیل یعنی ملک الموت کو تھپڑ مارا تھا یا نہیں؟ کیا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کبھی کسی کی روح قبض کرتے ہوئے افسوس ہوا تھا یا نہیں؟ اس کا جواب ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ پاک نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ہی ڈیوٹی روح قبض کرنے کے لیے کیوں لگائی۔ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ زمین پر جا کر ایک مشت خاک لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً زمین پر اترے اور کعبے کی جگہ سے ایک مشت مٹی لینا چاہی، تو تب زمین نے انہیں قسم دی کہ یہاں سے مٹی مت لے کر جاؤ، اس مٹی سے اللہ پاک ایک خلیفہ بنائے گا اور اس خلیفے کی اولاد بہت فتنے فساد کرے گی اور مجھ پر عذاب ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی بھیجا کہ زمین پر جا کر مٹی کی مشت لے کر آؤ، تو وہ بھی زمین کی فریاد سن کر واپس چلے گئے۔ بالآخر اللہ پاک نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ زمین سے ایک مشت مٹی لے کر آؤ۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین پر پہنچے تو مٹی نے انہیں بھی وہی فریاد سنائی، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جس کا واسطہ دے کر تم مجھے مٹی لینے سے روک رہی ہو، مجھے اسی نے بھیجا ہے۔ اور حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک مشت مٹی لے کر واپس چلے گئے اور خدا کی بارگاہ میں پیش کی۔ اللہ پاک نے مٹی کو دیکھ کر کہا کہ اب میں اس مٹی سے ایک خلیفہ بناؤں گا اور اس کی خلیفہ کی نسل سے تمام انسانوں کی اب روح قبض کرنے کی بھی تمہاری ہی ذمہ داری ہوگی۔ یہ سن کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ پاک، انسان تو مجھے دشمن جانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں سب انسانوں کا مالک ہوں گا اور ہر کسی کو کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا کر دوں گا، اور تم جا کر اس کی روح قبض کر لینا، اس طرح وہ تمہیں اپنا دشمن نہ جانیں گے اور بیماری کو سبب سمجھیں گے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت کیسی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ ایک خوبصورت نوجوان گھر میں داخل ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اے خدا کے بندے، تمہیں اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت کس نے دی؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہی جو اس گھر کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک وہی اس کا مالک ہے، لیکن تم کون ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ملک الموت ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ میں تمہاری کچھ نشانیاں جانتا ہوں، اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہو۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پیٹھ پھیری تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی پیٹھ پر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تم کفار کو کس شکل میں نظر آتے ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی طاقت سے باہر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ منہ پھیرے۔
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری طرف منہ پھیرا تو انہوں نے اپنی وہ شکل اختیار کر لی جس میں وہ کفار کو نظر آتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو ان کے سر آگ سے بنا ہوا تھا اور اس میں سے تیر نکل رہے تھے اور منہ سے بھی آگ نکل رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں موجود ہیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ آپ مسلمانوں کو کس شکل میں نظر آتے ہیں؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اپنا منہ پھیرے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو ایک خوبصورت نوجوان سامنے کھڑا ہوا تھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایمان والوں کو ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں نظر آتا ہوں اور ان کی روح قابض کرتے ہوئے انہیں کوئی تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ پاک ہمیں ایمان پر قائم رکھے اور موت کے وقت ایک خوبصورت نوجوان یعنی کہ ملک الموت ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں ہمارے سامنے ظاہر ہو، آمین ثم۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ مارا تھا؟ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ پاک نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جب حضرت اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں اور تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ دے مارا اور اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ پاک کے پاس گئے اور کہا کہ آپ نے مجھے ایسے انسان کے پاس بھیجا ہے جو کہ مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ پاک نے اس کی آنکھ درست کی اور کہا کہ واپس جاؤ اور اس بندے سے کہو کہ اپنا ہاتھ ایک بیل کی پشت پر رکھے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے، ہر بال کے بعد اس کی زندگی 1 سال بڑھا دی جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ایک پتھر پھینکنے کے فاصلے تک مقدس سرزمین کے قریب ہونے کی مہلت دی جائے اور پھر روح قبض کر لی جائے۔ اب ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو دوستو، ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو انسانی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کے امتحان کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ جان لینے کے لیے، اس لیے یہ واقعہ پیش آیا۔ تو دوستو، یہ تھی کچھ روایات اور حکایات۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی حبیب مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کر کے لاؤ، وہاں ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں جانا اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے خوبصورت عربی شخص کی شکل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لائے۔ دروازے پر فرمایا، السلام علیکم یا حبیب، اے اللہ کے حبیب، السلام علیکم، کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ملک الموت، تم پر رحمت ہو اور تمہیں گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میری زیارت کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے کے لیے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ دونوں کاموں کے لیے۔ اللہ پاک نے کہا ہے کہ میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر ان کی روح قبض کر لیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی روحیں قبض کی ہیں، لیکن کبھی کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت نہیں لی۔ تو دوستو، یہ روایت سنانے کا مقصد آپ کو یہ تھا کہ آپ کو معلوم ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ خداوندی میں کیا رتبہ، مرتبہ اور شان ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل کیا اور
اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ پلیز اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے۔